نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا وأملا متقبلا ورزقا طيبا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین یا رب العالمین۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو پچھلی بار ہم نے سیکنڈ پارا شروع کیا تھا، تفسیر دیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ 146 سے ہم لوگ کریں گے۔ تو ٹھیک ہے، تو پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا 142، تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ کیا دیکھا تھا۔ آیت نمبر 142 شروع ہو رہی تھی سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عنقریب بیوقوف لوگ جو ہیں وہ پوچھیں گے آپ سے کہ قبلے سے جو پہلے آپ فالو کر رہے تھے اس سے آپ کیوں مڑ گئے، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا بتا رہے ہیں کہ اگر جب وہ اس طرح سے اعتراض کریں آپ پر تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کو اگنور کرنا ہے، ان کی باتوں کا دھیان نہیں دینا ہے، اور ان کو کیا جواب دینا ہے؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، کہ ساری ڈائریکشن، مشرق ہو یا مغرب، کوئی بھی ڈائریکشن ہو، سب اللہ ہی کی طرف ہے، جدھر بھی وہ حکم دے گا ہم تو صرف حکم مان لیں گے، ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، اور وہی ہے جو ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی، مطلب جو بھی حکم دے رہا ہے وہ صحیح حکم دے رہا ہے، حق حکم دینا ہے، ہم دے رہا ہے، ہمیں اس کا حکم ماننا ہے۔ اور آیت نمبر 143 میں کیا دیکھا تھا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا امت الوسط کی اہمیت، کون ہے امت الوسط، ہے نا؟ وہ دیکھا تھا کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کو امت الوسط کہا جاتا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہم نے دیکھی تھی کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ اب ذمہ داری جو ہے امت الوسط کی، نبیوں والے کام اس کو کرنے ہیں، جو پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے پہنچایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچا دیا، اب وہ پیغام، قرآن کا پیغام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت ہے، سنتیں ہیں، وہ پیغام ہمیں آگے ہم کو پہنچانا ہے، امت الوسط کو۔ تو اس والی آیت میں ہماری ذمہ داری بتا دی گئی تھی، اور اسی آیت میں کیا بتایا گیا تھا کہ یہ جو قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تھا وہ کیوں آیا تھا؟ وہ اس لیے آیا تھا
लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि, कि कौन जो है रसूल की पैरवी करता है, कौन अल्लाह ताला का हुक्म मानता है या नहीं मानता है, कौन फिर जाता है अपनी दोनों एड़ियों पर। और ये भी देखा था हमने कि किस तरह जो है नमाज में ही, नमाज पढ़ते वक्त वो लोग अपनी एड़ियों पर फिर गए थे जब किबले की तब्दीली का हुक्म आया था। तो ये वाली आयत हमने देखी थी। और ये भी देखा था कि इस हुक्म को मानना बड़ा मुश्किल था, लेकिन किन पर मुश्किल नहीं था? जो ईमान वाले थे, जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी थी, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता अल्लाह ताला के कोई भी हुक्म मानना। और क्या देखा था? वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम, और अल्लाह ताला किसी का भी ईमान, किसी की भी जो अच्छा अमल होता है उसको ज़ाया नहीं करता। यानी कि जो नमाज़ें इन्होंने बैतुल मक़दस की तरफ करके पढ़ी थी, वो अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करेंगे, उनका भी सवाब इनको मिल जाएगा। ठीक है? और इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, और अल्लाह ताला हर अपने इंसानों पे, अपने बंदों पर बहुत ही ज़्यादा शफ़क़त करने वाले हैं, निहायत रहम करने वाले हैं। क्योंकि जितने भी तमाम हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान में दिए हैं, वो सारे अल्लाह ताला ने हम लोगों की भलाई के लिए दिए हैं, हमारे नुकसान के लिए नहीं दिए हैं। वो बहुत रहम करने वाला है, हर चीज़ में उसकी हिकमत है। फिर आयत नंबर 144 में हमने क्या देखा था? क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िब्लतन तर्ज़ाहा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम देख रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं आपके चेहरे का बार-बार आसमान की तरफ जो है रुख करना। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार-बार आसमान की तरफ क्यों रुख कर रहे थे? ये भी हमने समझ लिया था, क्योंकि वो वही का इंतज़ार कर रहे थे कि कब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कब असले किबले रुख की तरफ हुक्म आए उसकी तरफ मुँह करने का। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अब यहाँ हुक्म आ गया, क्या? फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, कि अपना चेहरा किबले की तरफ जो है मस्जिद हराम की तरफ कर लो। अब हुक्म भी आ गया। और इसी में फिर आगे क्या बताया गया? व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़, और ये जो लोग हैं तौरात और इंजील जिनको मिली है, इनको पता है कि ये जो सब हुक्म आ रहे हैं ये बिल्कुल हक़ हैं, सच्चे हैं, अल्लाह की तरफ से हैं, मिन रब्बिहिम, और लेकिन हक़ होने के बावजूद भी ये मान के नहीं दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनके अमल से गाफिल नहीं है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, जो भी वो कर रहे हैं सब अल्लाह ताला की नज़र में है। फिर लास्ट आयत जो हमने देखी थी वो थी 145। इसका रिवीजन देख लेते हैं क्या है? वलाइन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िबलतक। अब अल्लाह ताला इसमें फरमा रहे हैं, समझा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये जो लोग हैं जिनको किताब दी गई है, तौरात, इंजील, इनकी किताब में सारी निशानियाँ वाज़ेह तौर पे जो है बयान करके बता दी गई हैं, और ये भी बता दिया गया कि आखिरी नबी जो आएगा उनका क़िबला जो होगा वो काबा शरीफ ही होगा। लेकिन ये फिर भी नहीं मानेंगे आपकी बात, क्योंकि वो तो आपस में एक दूसरे के किबले की तरफ ही रुख नहीं करते। ना ईसाई जो है यहूद के किबले को मानते, ना यहूद ईसाई के किबले को मानते ही है ना, वमा बादुहुम बिताबीन क़िबलता बाद। तो आपके किबले को कैसे मान लेंगे? तो आप भी क्या है, इनकी ख्वाहिशात की पैरवी बिल्कुल भी में नहीं करना, यानी कि दीन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना किसी भी तरह का। अगर ऐसा किया या जो भी ऐसा करेगा, इन्नका इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन, तो बेशक वो फिर ज़ुल्म करने वालों में होगा। तो यहाँ तक हम देख चुके थे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब जो है आगे पढ़ते हैं इंशाल्लाह आयत नंबर 146 से। जी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 146 देख लेते हैं। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अब्नाअहुम। वो लोग जो आतैनाहुम दी हमने उन्हें अलकिताब किताब, यारिफूनहु वो पहचानते हैं उसे, कमा यारिफूना जैसा कि वो पहचानते हैं अब्नाअहुम अपने बेटों को। व इन्ना फरीक़म मिनहुम, और बेशक एक गिरोह के लोग उनमें से, लयक्तुमूना अलबत्ता वो छुपाते हैं, अल हक़्क़ हक़ को, व हुम यालमून हालांकि वो जानते हैं। चलें, अब इस आयत में क्या बताया जा रहा है कि जिन लोगों को किताब दी गई है, यानी कि तौरात और इंजील, वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं, उनकी अच्छी तरह मार्फत रखते हैं। और ये जो वर्ड है यारिफूना, मार्फत रखना, मार्फत क्या होता है? किसी चीज़ को कैसे पहचानना? उसके आसार से, उसके अलामात से, उसके हालात से अच्छे से पहचान लेना। तो इनकी किताबों में सारी निशानियाँ लिखी हुई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आखिरी नबी की। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी, और वो जो सारी चीज़ें अब उनकी नज़र के सामने आ भी रही हैं, तब्दीलियाँ हो रही हैं उनके सामने, वो सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, पहचान भी गए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये ही आखिरी नबी हैं, और अच्छी तरह पहचान गए, जैसे कि कोई अपने बेटे को पहचानता है। अब कोई अपने बेटे को पहचानने में कोई वो थोड़ी है, मुश्किल थोड़ी आती है किसी को भी। अपने बेटे को तो
اچھے سے پہچان لیتی ہے ہر ماں. اسی طرح یہ لوگ بھی پہچان گئے کہ یہ آخری نبی ہیں. لیکن کیا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. لیکن ان کا جو ایک گروہ ہے, ایک گروہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو اسکالرز کا گروپ ہے, جو علماء ہیں جن کو پتا ہے حق, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ حق کو چھپا دیتے ہیں, حالانکہ وہ جانتے ہیں, ان کو معلوم ہوتا ہے کیا سچائی ہے, پھر بھی وہ عام لوگوں کو نہیں بتاتے. ٹھیک ہے, کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں وہ؟ یہ بھی ہم جانتے ہیں, پہلے کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ اگر انہوں نے حق عام لوگوں کو بتا دیا تو عام لوگ جو ہیں ان علماء کی پیروی کرنا چھوڑ دیں گے, تو ان کی سرداری میں, ان کی بڑائی میں کمی آ جائے گی. تو اس وجہ سے وہ حق کو چھپا گئے. اتنا بڑا جرم ان لوگوں نے کیا کہ حق کو جاننے کے بعد, سمجھنے کے بعد, پہچاننے کے بعد اس سے انکار کر دیا. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے, تب وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے. آگے کیا بولا جا رہا ہے؟ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. آگے بولا جا رہا ہے حق آپ کے رب کی طرف سے ہے, فلا تکونن, بس ہرگز نہ ہو آپ, من الممترین, شک کرنے والوں میں سے. یعنی کہ یہاں بتایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حق جو ہے اللہ کی طرف سے ہے. یہ جو قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے, تیرے رب کی طرف سے ہے, اور بالکل حق ہے, بالکل سچ ہے. تو کسی بھی طرح کے شک میں آپ نہ پڑیں اس کی طرف سے. فلا تکونن من الممترین. ٹھیک ہے, اور ایمان انسان کا ایسا ہونا چاہیے جس میں کوئی شک نہ ہو, کیونکہ اگر شک میں پڑ گیا کوئی بھی انسان ایمان والا تو شک جو ہے ایمان کو کھا جاتا ہے, کم کر دیتا ہے, یا بالکل ختم بھی کر دیتا ہے. تو شک نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. آگے کیا بولا جا رہا ہے؟ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ, اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے. ہوا مولیہا, وہ پھرنے والا ہے اپنا منہ اس کی طرف. فاستبقوا الخیرات, بس سبقت کرو تم نیکیوں میں. اینما تکونو, جہاں کہیں بھی ہو تم. اینما تکونو یاتی بکم اللہ جمیعا, جہاں کہیں بھی ہوگے تم لے آئے گا تمہیں اللہ سب کو, جمیعا سب کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے. اب یہ جو آیت ہے کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ, ہر ایک انسان کے لیے ایک سمت ہے. ہر انسان کی بات ہو رہی ہے اس والی آیت میں کہ ہر ایک انسان اس دنیا کا جو بھی شخص ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی سمت ہوتی ہے. سمت مطلب کوئی نہ کوئی اس نے اپنا گول بنایا ہوتا ہے. اب وہ گول جو ہوتا ہے یا تو دنیاوی گول بھی ہو سکتا ہے نا, دنیاوی مقصد اس نے اپنے بنا رکھے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. یا کچھ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں ان کا دینی بھی گول ہوتا ہے. تو تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں بیسیکلی. ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کے کوئی گول ہی نہیں ہوتا, کبھی کچھ سوچا ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے, بس مطلب جیسے جانور زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جانوروں کی سطح پہ, اسی طرح وہ لوگ بھی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے, بس جو من میں آیا دل میں آیا کر لیا. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو باقاعدہ اپنے گول سیٹ کرتے ہیں, بیسیکلی وہ دنیاوی کامیابی تک اپنے گول سیٹ کرتے ہیں, ہے نا, وہ باقاعدہ اس کی پلاننگ کرتے ہیں, اس کے لیے محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اور اس گول کو پانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور تیسرے کون ہوتے ہیں؟ تیسرے وہ ہوتے ہیں جو ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ جاتے ہیں, مطلب وہ پھر اپنی آخرت کے لیے گول مقرر کرتے ہیں. صرف دنیا تک ان کے گول نہیں ہوتے, وہ آخرت تک اپنے گول مقرر کرتے ہیں, مطلب دین کی سربلندی کے لیے, اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے. تو وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ, ہر ایک کا کوئی نہ کوئی سمت ہے, ہر ایک کا کوئی نہ کوئی گول ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کا سینٹر آف لائف ہوتا ہے. اینڈ اور آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہوا مولیہا, اور وہ اس کی طرف پھرنے والا ہے, یعنی کہ اسی کی طرف اپنا رخ کرنے والا ہے, اپنا منہ کرنے والا ہے. اس کی دوڑ پھر اسی ڈائریکشن کی طرف رہتی ہے ہمیشہ. جس چیز میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے, جس سے وہ محبت کرتا ہے, تو بار بار اسی کی طرف پلٹ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ ہوا مولیہا. لیکن ہم مسلمانوں کا کیا گول ہونا چاہیے؟ ہم مسلمانوں کا کیا گول ہونا چاہیے وہ بتا دیا. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, بس سبقت کرو تم نیکیوں میں. مسلمانوں کا گول ہونا چاہیے نیکیوں میں دوڑ لگانا, نیکیوں کی طرف دوڑو. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, ٹھیک ہے, ایک نیکی نہیں, تمام نیکی, بہت ہر طرح کی نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ. اور کیا بولا جا رہا ہے؟ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا, اور جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم کو اکٹھا کر کے لے آئے گا. مطلب تمہارے اگر گول صرف دنیا تک ہیں اور آخرت کے لیے تم کچھ سوچ ہی نہیں رہے ہو,
تو ایسا مت سوچو کہ صرف دنیا میں ہی رہنا ہے، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ ایک دن تم کو اکٹھا کرے گا، جو بھی تم نے عمل کیے پھر اس کا بدلہ پورا پورا تم کو دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تمام لوگ کو اکٹھا کرنا اور ان کا حساب کتاب لینا. ٹھیک ہے، تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں اس آیت سے؟ دیکھ لیتے ہیں اس آیت سے کیا سمجھ آ رہا ہے. پہلی بات تو یہی ہے ابھی جو بتائی کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد بنائیں، اور جتنی بھی کوششیں کر لیں اگر وہ کوششیں صرف دنیا تک ہیں تو صرف بیکار ہیں، کیونکہ پلٹ کر ہمیں جانا اللہ کی طرف ہے نا، اور اس کا جو نتیجہ ہے، جو زندگی میں ہم نے تمام کام کیے ہیں اس کا نتیجہ اس دن پھر سامنے آ جائے گا جب اللہ سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا. اور ابھی جب ہم نے یہ آیت پڑھی ہے تو ہم ذرا تھوڑا سوچیں بیٹھ کے، ابھی 1 منٹ دیں اس بات کو کہ ہماری زندگی کا کیا گول ہے، ہماری کیا سمت ہے، ہماری کس طرف دلچسپیاں رہتی ہیں، کیا شوق ہیں ہمارے جس کی طرف ہم بار بار ہمارا دماغ ادھر جاتا ہے، ہم اسی کی طرف جو ہے کوششیں کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں. ہماری کیا ہے وہ سمت؟ اپنی اپنی سمت کو ڈھونڈیں اپنے اندر کہ ہم نے کیا گول بنا رکھے ہیں، ہم نے کیا سمت قائم کر رکھی ہے، ہمارا سینٹر آف لائف کیا ہے. کیونکہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کی طرف اس کا دماغ بھٹکا رہتا ہے. اب جیسے ابھی فی الحال ہم قرآن سن رہے ہیں، لیکن اس کے بیچ بھی کچھ نہ کچھ ایسی پریشانی یا کچھ اس طرح کا ہے کہ ہمارا دماغ اس طرف جا رہا ہوگا ضرور. تو اس چیز کو ڈھونڈیں. ہمیں مسلمانوں کو سینٹر آف لائف جو بنانا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بنانا ہے. ہمارا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہونا چاہیے، اس کی یاد ہمیشہ ہمارے دل میں رہنی چاہیے. اور جو پچھلے ہم نے تمام آیتیں پڑھی قبلہ کو لے کر، کہ قبلہ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم اسی لیے ہی دیا ایک قبلے کی طرف رخ کرنے کا، تاکہ مسلمانوں کا الگ الگ سینٹر نہ ہو، سب ایک ہی سینٹر کی طرف متوجہ کریں تاکہ مسلمانوں میں یونٹی آئے، ہے نا، ڈسپلن آئے. یہ مطلب مسلمانوں کو ایک پوائنٹ پہ جمع کرنے کا ذریعہ بن گیا. وہ بات آئی سمجھ میں آپ کی؟ قبلہ کیوں مقرر کیا گیا ایک قبلہ؟ تاکہ سب کا ایک گول ہو جائے، ایک سمت ہو جائے، یونٹی آ جائے. چلیں اب نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں. آگے کیا بولا جا رہا ہے؟ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے نکلے آپ، خرجتا کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں کہیں سے نکلے آپ، فَوَلِّ وَجْهَكَ، بس پھیر لیجئے چہرہ اپنا، شطر المسجد الحرام، طرف مسجد حرام کے، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَلْحَقُّ، البتہ حق ہے، مِن رَبِّكَ، آپ کے رب کی طرف سے ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور بے شک اللہ نہیں غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اب یہ جو بات آ رہی ہے کہ کہیں سے بھی آپ نکلیں، یہ پہلے بھی اسی طرح کا حکم آ چکا ہے نا، اب دوبارہ جو ہے پھر سے وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، جہاں کہیں بھی آپ ہوں، تو نماز کے لیے اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لیں. تاکید کے ساتھ بات بتائی جا رہی ہے، دہرائی جا رہی ہے کہ یہ کرنا ہی ہے. اور یہ بھی ساتھ میں بتا دیا گیا کہ یہ جو ہے قبلے کی طرف رخ کرنا، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، بالکل حق ہے، اور جو بھی کر رہے ہو تم، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کہ تم حکم فالو کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو. ٹھیک، چلیں جی یہاں تک کلیئر ہے. پھر نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں. جی آگے بڑھیں، سب کلیئر ہے یہاں تک؟ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں کسی آیت میں؟ نہیں الحمدللہ. چلیں الحمدللہ. چلے آگے بڑھتے ہیں. تو آیت نمبر 150، اس میں کیا کہا جا رہا ہے دیکھ لیتے ہیں. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے نکلے آپ، فَوَلِّ وَجْهَكَ، بس پھیر لیجئے چہرہ اپنا، شطر المسجد الحرام، طرف مسجد حرام کے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی ہو تم، فَوَلُّوا، تو پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، طرف اسی کے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو نہ تم ڈرو ان سے اور ڈرو مجھ سے، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت تم پر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اب دیکھیں تکرار کے ساتھ بار بار وہی بات آ رہی ہے. ابھی پچھلی آیت میں پڑھا اور اس سے پہلے بھی ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے تھے
ہے نا. پھر سے وہی کہا گیا کہ جہاں کہیں سے نکلے آپ تو پھر لیجیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. ٹھیک. تو تاکید کے ساتھ یہ حکم جو ہے بار بار آ رہا ہے. کہیں بھی ہوں، گھر سے جب آپ نکل رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، بھلے ہی بازار میں جا رہے ہیں یا دوسرے شہر میں جا رہے ہیں یا کسی اور ملک میں جا رہے ہیں، لیکن رخ آپ کو کدھر کرنا ہے مسجد حرام کی ہی طرف. یہی آپ کا سینٹر آف لائف رہنا ہے. ہمیشہ جو ہے اللہ کی یاد آپ کے دل میں رہنی ہے. تو اے مسلمانوں، جہاں کہیں بھی ہو تم اپنا رخ کعبہ کی ہی طرف کرو. اور اس کا ریزن بھی بتا دیا گیا آگے اسی آیت میں کہ کیوں. تاکہ نہ ہو لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، کسی حجت بازی میں نہ پڑ جائیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں. دیکھو کبھی جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے ہیں، اور کسی جگہ جاتے ہیں تو کعبہ شریف کی طرف کر لیتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو کسی طرف کر لیتے ہیں. مطلب یہ نہ ہو کہ مسلمان الگ الگ ڈائریکشن میں رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہوں. تو سب کو ایک ہی قبلے پر جو ہے جما دیا گیا. ٹھیک. یعنی کہ قبلے کی پابندی کا حکم کیوں آیا؟ استقامت کے لیے، اور لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف باتیں بنانے کا موقع نہ رہے اس لیے. ٹھیک ہے. لیکن آگے کیا کہا گیا؟ آگے کہا گیا اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ لیکن وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، کچھ ایسے بھی لوگ رہیں گے جو تمہارے خلاف ہمیشہ منفی پروپیگنڈا کرتے رہیں گے. تم چاہے کچھ بھی کر لو. تو کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں کی سے نہیں ڈرنا ہے. کیا بولا جا رہا ہے آگے؟ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے. یعنی کہ وہ تمہارے خلاف باتیں کر رہے ہیں، نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں، بحث بازی کر رہے ہیں، تو ان سے نہیں ڈرنا ہے. ان سے ڈر کے اپنے قبلے کو نہیں چھوڑنا ہے، یا ان کے قبلے کی پیروی میں نہیں لگ جانا ہے، اپنے دین میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ وَخْشَوْنِي، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرو. وَخْشَوْنِي، ان لوگوں سے مت ڈرو. تو کسی بھی معاملے میں لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے حق پہ اگر ہم ہیں تو، ہے نا. اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ اللہ ہی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، کوئی اور حقدار نہیں ہے. پھر آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت تم پر. تو کون سی نعمت کی پوری کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ اسلام کی نعمت ہے نا، امامت کی نعمت. امامت جو ہے اب یہودیوں سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، مسلمانوں کو دی گئی، تاکہ یہ ساری نعمت اللہ تعالیٰ پوری کر دیں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور کون سی نعمت؟ ہدایت کی نعمت. اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، یعنی کہ ہر حق پر چل پڑو، صرف حق پر. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ جو بات بار بار تاکید کے ساتھ آ رہی ہے، تکرار کے ساتھ آ رہی ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہو کعبے ہی کی طرف رخ کرو. تو اس کے مینلی ایک مرکز ہونے کے کیا فائدے ہیں؟ 3 وجوہات بتائی گئیں اس میں. پہلی بات، تاکہ لوگ تم پر باتیں نہ بنائیں. دوسری بات، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ٹھیک ہے. تو یہ قبلہ جو ہے اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا، اور عبادت میں ہمیں اسی کی طرف رخ کرنا ہے جہاں کہیں بھی ہو. ٹھیک. چلیں جی 151 پہ آ جاتے ہیں. آیت نمبر 151 کیا کہہ رہی ہیں؟ کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول، منکم تمہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر آیات ہماری، ویزکیکم، اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، ویعلمکم الکتاب، اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب، والحکمہ، اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس کی جو لم نہیں، تکونو تھے تم، تعلمون تم علم رکھتے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں اس میں؟ کہ جس طرح تم لوگوں کے لیے میں نے قبلہ مقرر کیا ہے نا، ایک نعمت تھی نا یہ قبلہ مقرر کرنا. تو جس طرح میں نے اپنے نعمت پوری کرنے کے لیے قبلہ مقرر کیا، تم پر اپنی نعمت تمام کی، اسی طرح ایک اور بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے، یعنی کہ تم ہی لوگوں میں سے ایک رسول نکالا، ایک رسول بھیجا. تو یہ جو رسول کا ملنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملنا ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. رحمت للعالمین تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا. سورہ عمران 164 میں بھی آتا ہے، کیا آتا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تو کیا فرما رہے ہیں اس سورہ عمران آیت 164 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں البتہ تحقیق اللہ نے احسان کیا. یہاں بھی وہی بات آ رہی ہے، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر جب اس نے ان میں سے ان کے نفسوں میں سے ایک رسول بھیجا، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر آیات اس کی، اور وہ پاک کرتا ہے انہیں، اور وہ سکھاتا ہے انہیں کتاب اور حکمت، اور بے شک تھے وہ اس سے پہلے البتہ گمراہی میں کھلی، اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے مسلمان یہ لوگ. ٹھیک ہے، تو آگے اب جو ہے ابھی جو میں نے آیت پڑھی اس میں مزید نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنی بتا رہے ہیں، کھول کھول کر واضح کر رہے ہیں کہ وہ کیا کیا نعمتیں تھیں. پہلی بات کیا ہے، وہ رسول کیا کرتا ہے، تم پر میری آیات پڑھ کر سناتا ہے. کیا کر رہا ہے رسول؟ میری آیات، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اسے پڑھ کر سنا رہا ہے. اور کیسے سناتا ہے وہ؟ جیسا کہ انہوں نے جبریل علیہ السلام سے سنا تھا، ہے نا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کی وہ آیات سیم اسی طرح جبریل علیہ السلام نے ان کو سنائی، اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سنی وہ سیم ٹو سیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی آگے لوگوں کو پہنچائی وہ آیات. ٹھیک ہے، تو پڑھ کر سنائی. تو جب ہم غور کریں اس بات پر، ہے نا، جب جبریل علیہ السلام، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جبریل امین. جب انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی، پوری امانت داری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام پہنچایا، ہے نا، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری امانت داری کے ساتھ یہ کلام ہم تک پہنچایا. تو اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس میں امانت داری رکھیں یا اس میں خیانت کریں؟ تو ہمیں بھی خیانت نہیں کرنی ہے. جس طرح انہوں نے ہمیں بتایا سنایا اسی طرح ہمیں بھی اس کو پڑھنا ہے. مطلب اس کو پڑھنے میں بھی ہمیں محنت کرنی ہے، اس کو سیکھنے میں ہمیں محنت کرنی ہے، تاکہ ہم اس کی پڑھنے میں بھی ادائیگی درست طریقے سے کر سکیں. خیانت کیا ہوتی ہے؟ مطلب ٹھیک سے نہ پڑھنا، ان کے حق جو ہیں ان کا مخارج صحیح سے ادا نہ کرنا، یہ جو زبر زیر ہیں ان کی غلطی کرنا، شد وغیرہ مد وغیرہ، مطلب صحیح سے اس کی تلاوت نہیں کرنا، تو یہ خیانت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے بھی بات ہو چکی ہے نا، حق کا تلاوت ہی، قرآن کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے جیسے کہ وہ نازل ہوا ہے، صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے. اور اس کے لیے ہمیں ایسے ہی نہیں آ جائے گا، ہر چیز کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے سیکھنے میں، تو اس کے لیے بھی ہمیں الگ سے ٹائم نکالنا چاہیے سب مسلمانوں کو، قرآن کو صحیح سے تلاوت کرنا سیکھنے میں بھی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قرآن ہم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی نعمت ملی ہے یہ ہمیں. صحیح بات. چلیں اور آگے کیا بتایا جا رہا ہے، اور کیا کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آگے؟ ابھی تو یہ ہو گیا یتلو علیکم آیاتنا، پھر آگے بات ہو رہی ہے وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، تزکیہ کرتا ہے تمہارا. پاک کرنا مطلب تزکیہ کرنا کا مطلب ایک یہ بھی آتا ہے نشو نما کرنا، مطلب جب نبی جو ہے تزکیہ کرتے ہیں تمہارا، تم گرو کرتے ہو ان کے تھرو. اور کیا بتایا، اور کیا احسان ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی اور حکمت کی. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عرب لوگ کون تھے پہلے بھی ہم جان چکے ہیں کہ عرب لوگ جو تھے امی لوگ تھے، ہے نا، ان پڑھ تھے بالکل، انہیں کچھ نہیں پڑھنا لکھنا کچھ بھی نہیں آتا تھا، کسی بھی چیز کا، کسی بھی کتاب کا علم نہیں تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو کتاب کا علم دیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کا علم دیا. وہ لوگ پہلے ایک دم جاہلیت کے اندھیروں میں کھوئے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آ کر ان کو ان اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی میں لے آئے، ان کو کتاب سکھائی. کتاب کیسے سکھائی انہوں نے؟ اس کے لفظاً بھی سکھائی، اور اس کے معنی بھی، مطلب اس کی تفسیر بھی بتائی، اور عمل کر کے بھی دکھایا کہ کیسے کرنا ہے ان باتوں پہ عمل. پوری طرح مکمل تعلیم دی کتاب کی. ٹھیک ہے، ہماری طرح نہیں صرف لیکچر دے دیا اور بات ختم ہو گئی، عمل کر کے بھی دکھایا. عمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز پر عمل کر کے دکھا گئے کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اور آگے کیا ہے، حکمت کی تعلیم بھی دی. حکمت بھی پہلے ہم دیکھ چکے کہ حکمت کیا چیز ہوتی ہے. ایک تو حکمت ہوتی ہے وزڈم، کی جو بھی حکم آئے ہیں قرآن میں، ان حکم کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا وزڈم ہے، یہ حکم کیوں آیا، اور ان حکم پر ہمیں کیسے جو ہے عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور حکمت کیا تھی؟ جو سنت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے تھے، جو انہوں نے حدیث کے ذریعے ہمیں بتایا، وہ بھی حکمت میں آتا ہے. اور آگے کیا کہا جا رہا ہے، اور وہ سکھاتا ہے تم کو وہ جو تم نہیں تھے جانتے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں اس کی جو
نہ تھے تم علم رکھتے. ابھی جیسے بات ہوئی کہ عرب کی جو قوم تھی امی تھی بالکل, کچھ علم نہیں تھا, لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے ان کو علم دیا, اور ان کو ایسا علم دیا کہ ان کو غور و فکر کرنا سکھایا, ہے نا, اپنی عقل کو استعمال کرنا سکھایا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں نا کہ بعد میں اسی قوم میں انہی امیوں میں کیسے کیسے بڑے بڑے اسکالرس ہوئے اور جگہ جگہ پھیل بھی گئے وہ لوگ, کس طرح کے اولیاء اللہ ہوئے ان لوگوں میں, نیک لوگ, ہے نا. تو یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہی ہوا, جو علم انہوں نے پھیلایا اس کے بعد ہی ہوا. اور دوسری چیز ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ پہلے جو ہے ڈارک ایجز میں تھی دنیا, کوئی علم کوئی کچھ ترقی نہیں ہو رہی تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پوری دنیا کے ہی حالات بدل گئے, ہے نا. اسلام کی برکت سے دنیا میں پھر تیزی سے علمی ترقیاں شروع ہوئیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھایا کہ کیسے عقل کرنی ہے, کیسے غور و فکر کرنا ہے, کس طرح دلیلیں لانی ہے, صحیح دلیل سے کام کرنا ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے, مطلب وہ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے ان کی بات سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ نے ہمیں آسمانوں میں فڑفڑاتے پرندوں کے بارے میں بھی علم دیا. کیا سمجھ میں آئی بات, کہ آسمان میں جو پرندے اڑ رہے ہیں کیسے اڑ رہے ہیں اس کا بھی علم دیا, یعنی کہ ہر چیز کے بارے میں سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو. تو آپ دیکھیں نا کہ یہ قرآن صرف ان لوگوں کے لیے تو نہیں تھا, عربوں کے لیے, پوری دنیا کے لیے ہے نا. تو ہم کتنا ہی بھی علم سیکھ لیں, دنیاوی کتنی بھی ڈگریاں لے لیں, بڑے بڑے رتبوں پہ پہنچ جائیں, لیکن اگر ہم قرآن کا علم نہیں لیں گے تو پھر ہمارا سارا علم ادھورا ہے, مکمل علم ہم نے نہیں لیا جب تک قرآن کی تعلیم نہیں لی ہم نے. اصل علم جو ہے وہ قرآن ہی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ایک ایک بات سچی ہے 100%. باقی علم میں تو کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے, کسی کو ہم 100% سچا نہیں کہہ سکتے, چینجز ہوتے رہتے ہیں, نئی نئی ریسرچز ہوتی رہتی ہیں, پرانی جو ہیں وہ نکلتی رہتی ہیں, چیزیں نئی نئی آتی رہتی ہیں, پھر تھوڑے دن بعد کہہ دیتے ہیں نہیں یہ غلط تھا, اب یہ صحیح ہے. کچھ بھی 100% جو ہے حق نہیں ہے, سچ نہیں ہے, بدلتی رہتی ہیں. لیکن قرآن ایک دم حق ہے اور تا قیامت تک حق رہے گا, سچ رہے گا. اس کا علم حاصل کریں ہم, ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے, اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اب آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دیں, قبلہ مقرر کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی ساری چیزیں, انہوں نے ہمارا تزکیہ کیا, ہمیں کتاب سکھائی, حکمت دی, اور جو ہم جو ہے علم کی روشنی پوری دنیا میں پھیلائی. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے آگے, کہ اتنی ساری نعمتیں ملی تو اب کیا کرنا ہے, آگے آیت میں پتہ چلنا ہے کیا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, بس یاد کرو مجھے, میں یاد کروں گا تمہیں. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرْ وَلَا تَكْفُرُونَ, اور شکر کرو میرا اور نہ تم ناشکری کرو میری. یہ آیت یاد کر لیجئے آپ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. آئی بات سمجھ میں, کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس میں, کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے, ناشکری نہیں کرنی چاہیے. بہت امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے اس میں. جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان نعمتوں کا اقرار بھی کرنا چاہیے, اور ان کا دینے والے کا احسان بھی ماننا چاہیے, اس کو پہچاننا بھی چاہیے, اور ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور دیکھیں جب انسان نعمتوں کو یاد کرتا ہے, نعمتوں کو دینے والے کو یاد کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, تو کیا کہا جا رہا ہے, اللہ بھی پھر اس انسان کو یاد کرتا ہے. اللہ کو ہم کیسے کیسے یاد کر سکتے ہیں, کیا طریقے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے. سب سے پہلا طریقہ, جی پہلا طریقہ کیا ہے اللہ کو یاد کرنے کا, جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ ہے نماز. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, یعنی کہ سب سے بڑا ذکر جو ہوتا ہے, سب سے بڑا سب سے بہترین طریقہ اللہ کے ذکر کا وہ ہوتا ہے نماز. تو اپنی نمازوں کی سب سے پہلے پابندی کریں. پھر دوسرا کیا طریقہ ہو سکتا ہے, تسبیحات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کریں. یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں, ان کو ہم دل سے بھی اور زبان سے بھی ادا کریں. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم کہیں بھی بیٹھے بیٹھے, چلتے پھرتے, سوتے, ہم لیٹے ہیں بستر پہ, کروٹ بدل رہے ہیں,
کسی بھی حال میں ہم یہ ادا کر سکتے ہیں. اللہ کی یاد جو ہے اپنے دل میں ہم کر سکتے ہیں, اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں, ایکسیپٹ ان دا واش رومس, ہے نا, کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں نہیں کر سکتے باتھ روم کے علاوہ. تو اس کی عادت بنا لیں ایک. اور تیسری چیز کیسے ہے اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ, کہ ہمارے اعمال ان کو درست کریں, اللہ کے حکم کے مطابق, اللہ کی رضا کے مطابق اپنے اعمال کر لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جب ہمارے اعمال اللہ کے رضا کے مطابق ہوں گے تو کوئی جب ہمیں دیکھے گا تو ان کو پھر اللہ کی یاد آئے گی. تو یہ سارے طریقے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے. اور جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر بندوں کو یاد کرتا ہے. یہ فوری فائدہ ہو جاتا ہے انسان کا, کہ انسان اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر انسان کو یاد کرتا ہے. حدیث تو آپ سب نے سنی ہوگی, وہ والی حدیث جو قدسی ہے, اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں, اس میں کیا فرما رہے ہیں, یقول اللہ تعالی من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی فی ملائن ذکرتہ فی ملائن خیر منہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ, کہ جو مجھے دل ہی دل میں یاد کرے گا تو میں بھی اسے یاد کروں گا, اور جو مجھے محفل میں یاد کرے گا تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کروں گا. کون سی اس سے بہتر محفل؟ فرشتوں کی محفل, مقرب فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو کتنی امپورٹنٹ بات ہوئی نا یہ, کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے یاد کرے گا, دل ہی دل میں کرے گا, تو میں بھی اسے یاد کروں گا, اور اگر کوئی محفل میں مجھے یاد کرے گا تو اس سے بہتر محفل میں اللہ تعالیٰ یاد کرتے ہیں اس بندے کو, فرشتوں میں ذکر کرتے ہیں اس بندے کا. کتنا بڑا مطلب عزت مل رہی ہے, شرف مل رہا ہے اس بندے کو, اللہ کا ذکر کرنے والے کو. سوچیں اس بات کو, سوچ کے ہی جو ہے مطلب کتنا اچھا لگتا ہے. اور دھیان رکھنے والی بات کیا ہے, کہ ہمیں ایسی مجلسوں میں یا ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا, کن کے ساتھ, ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی جو اللہ سے غافل رہتے ہیں. کیونکہ ایسے لوگوں کا دل جو ہے جو اللہ سے غافل رہتے ہیں, اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم بھی انہی کے جیسے ہوتے چلے جائیں گے. کمپنی کا بہت اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو قرآن میں آتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. ایسے لوگوں کی پیروی, ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کرو جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. یعنی کہ ہمیں ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننی ہے اور نہ ہی ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. ٹھیک ہے, ہر وہ مجلس جس میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی, اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا, قیامت کے روز انسان اس پر حسرت کرے گا, اور وہ مجلس, ایسی مجلسیں جو ہوتی ہیں وہ خسارے کا باعث ہوتی ہیں اس انسان کے لیے. تو اس بات کا ہم دھیان رکھیں. مجلسوں میں تو ہم بہت جاتے ہیں, عورتوں کی مجلسوں میں, ادھر ادھر, مطلب کسی بھی مجلس میں ہوں, یا گھر میں ہی ہم 2-4 لوگ مل کے بیٹھے ہوں, تو کوئی بھی مجلس ایسی نہ ہو جس میں اللہ کا ذکر نہ ہوا ہو. ٹھیک ہے, اگر لوگ نہیں سننا چاہ رہے اللہ کی بات تو ہم خود ہی اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں اپنے آپ کو. ایٹ لیسٹ ہم تو اللہ کا ذکر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب کسی مجلس میں ہوتے تھے تو 70 مرتبہ سے بھی زیادہ ایک مجلس میں استغفار کر لیتے تھے, ان کے صحابہ گنتے تھے. تو ہمیں بھی جو ہے اللہ کے ذکر کے کلمات سے شرمانا نہیں چاہیے. یہ جو میں نے ابھی بتایا, سبحان اللہ, الحمدللہ, ایٹ لیسٹ یہی کر لیں, ہے نا. اور کیا کہا جا رہا ہے, وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرْ, اور شکر کرو میرا اور نہ تم ناشکری کرو. میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو. شکر کیا چیز ہوتی ہے؟ شکر کیا چیز ہوتی ہے, کہ جو بھی نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کو پہلے پہچانیں کہ ہاں یہ نعمت ہے, واقعی میں نعمت ہے ہمارے لیے. ہم تو پہچانتے ہی نہیں کہ یہ نعمت بھی ہے نا. پہلے نعمت کو پہچانیں کہ یہ واقعی نعمت ملی ہے, اس کا اعتراف کریں, مان جائیں کہ ہاں ہم یہ نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو شکر کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حق پہچاننا, کسی کے حق پہچاننا وہ شکر ہوتا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں, معاف کرتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے اور محبت بڑھتی رہتی ہے ہمارے دل میں. اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو زبان سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کو پھر یاد کرتے ہیں, اور عمل سے بھی پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں. تو پورا یہ ایک سائیکل ہو جاتی ہے نا. شکر کرنا اور ذکر کرنا سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں, ایک کریں گے تو دوسرا پھر ہوتا چلا جائے گا. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, دل سے بھی اور زبان سے بھی اور عمل سے بھی. اور یہ جو شکر ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے, کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو نعمتیں میں نے بندوں کو دی ہیں اس کا اثر اس کے اوپر نظر آنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں
تو انہیں استعمال بھی کرنا چاہیے اور ہم پر اس کا اثر نظر آنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دیا تو ہے ہمیں سب کچھ اور ہم پھٹے پرانے کپڑوں میں گھوم رہے ہیں, ہے نا, ہر چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے لیکن پھٹے حال گھوم رہے ہیں ایک دم فقیروں کی طرح. ایسے نہیں ہونا چاہیے, اس کا اثر ہمارے اوپر آنا چاہیے, نظر آنا چاہیے. ایکسٹرا ویگنسی نہیں ہونی چاہیے, ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, لیکن جو نعمتیں ملی ہیں ان کو شکر کر کے ہمیں اپنے اوپر بھی استعمال کرنا ہے اور دوسروں کے لیے بھی استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ناراضگی کے کلمات منہ سے بولیں, اس کا شکر ادا نہ کریں, اپنے زبان سے یا اپنے رویوں سے ایسا کر کے دکھائیں کہ جس سے پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو. کسی سے بھی کسی طرح کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ شکوہ جو کرنا ہوتا ہے, شکوہ شکر کو ختم کر دیتا ہے. جو بھی ہمیں ملا ہے اس پر ہمیں راضی ہونا چاہیے. اور مزید اللہ سے مانگنے کی بھی دعا مانگ بھی سکتے ہیں ہم, منع نہیں ہے نا, کچھ نہیں ہے تو اس سے اللہ سے دعا کریں. تو یہ ہوتا ہے شکر کرنا. تو شکر کرو, اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کا شکر کرو, اور ناشکری بالکل نہیں کرو. ٹھیک ہے, یہ یاد رہنا چاہیے, یاد لکھ لیجئے, یہ آیت کہیں لکھ کے سامنے لگا لیجئے اور یاد بھی کر لیجئے. چلیں ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, تم مدد مانگو ساتھ صبر کے اور نماز کے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. یہ آیت تو آپ نے بہت بار سنی ہوگی, ہے نا, اور بولتے بھی ہوں گے آپ ڈیلی ڈیلی, ان اللہ مع الصابرین. چلیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا بولا جا رہا ہے اس میں. تو اس آیت میں کیا بولا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو, ہے نا, ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے, ڈائریکٹ ایمان کی نسبت سے پکارا جا رہا ہے, کسی اور چیز سے نہیں بلایا جا رہا, ایمان کی نسبت, اے ایمان والو. اور یہ ایمان جو ہے یہ بہترین صفت ہے کسی انسان کی, کہ وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے. ایمان والا ہونا بہت بڑی نعمت ہے. تو اس نعمت پہ بھی شکر کرنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنے کی فکر کرنی چاہیے, حفاظت کرنی چاہیے اس کی. تو کیا فرمایا؟ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہم انسان ہیں, دنیا میں آئے ہیں آزمائش کے لیے, ہے نا, مشکلیں تو آتی رہیں گی, ڈیفرنٹ فارم میں آزمائشیں ہوتی رہیں گی ہم سبھی کی. اور انسان پیدا بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کمزور, لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہے نا. تو اب مشکلیں جو آ رہی ہیں تو ان مشکلوں کا کیسے ہم سامنا کریں, تو اس کا ہمیں بتا دیا گیا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. تو نماز میں تو ہم مانگتے ہی ہیں, 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں, کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہے نا, کیا کہتے ہیں, تیری ہی صرف ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. تو شعور کے ساتھ ہم مانگیں گے. تو ایمان سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے, اور ایمان کی حفاظت کے لیے کیا ضرورت ہے؟ صبر اور نماز ضروری ہے, تبھی ایمان بچ پائے گا. اور صبر کیا چیز ہے؟ صبر کیا چیز ہوتی ہے؟ ثابت قدمی, یعنی کہ اپنے نفس پر قابو پا لینا, اپنے آپ کو روک کر رکھنا, اپنے نیگیٹو ری ایکشنز کو کسی بھی مصیبت آنے پر روک لینا اپنے آپ کو, کہ شکوہ نہ کریں, ہائے بلہ نہ کریں کہ بہت زیادہ آفت مچا لی, بلکہ اپنی تقدیر پر کہ یہ تو ہونا ہی ہے اس پر صبر کریں, اپنے آپ کو روک کے رکھیں نیگیٹو ری ایکشن سے. اور جو پچھلی آیت ابھی ہم نے پڑھی کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے, شکر ادا کرنا ہے, ناشکری نہیں کرنی ہے, یہ بھی تبھی ہو سکتا ہے جب انسان صبر اور صلات سے کام لے گا, ہے نا. اور پہلے بات ہوئی یہاں صبر کی, کہ صبر کرو, صبر سے مطلب مدد حاصل کرو. تو صبر کا ذکر کیوں آیا پہلے؟ کیونکہ صبر کرنا جو ہے صلات سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے, نماز سے بھی زیادہ مشکل. حالانکہ نماز بھی مشکل ہے, ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے فرسٹ پارے میں کہ نماز بھی بھاری پڑتی ہے لوگوں پہ, لیکن ان پہ نہیں پڑتی جو خاشعین ہوتے ہیں, ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. لیکن صبر کرنا جو ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے. صرف صبر کرنا کس کے لیے آسان ہوتا ہے؟ جس کو اللہ صبر دے دیتا ہے. تو اس آیت میں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ صبر اور صلات. اور صبر کرنے کی جزا کیا ملے گی؟ ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ کی مدد حاصل ہوگی.
صبر کیونکہ کیا بتایا اس میں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. تو اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ کی مدد ہمیں ملے گی، یہ اس کا فائدہ ہے صبر کرنے کا. تو کیا پتہ چلا کہ سب سے پہلے ایمان ضروری ہے، کیونکہ ایمان ہوگا تبھی انسان صبر کر پائے گا، ہر مشکلات میں اپنے آپ کو روک کے رکھے گا، نیگیٹو ری ایکشن سے اللہ سے شکوے گلے نہیں کرے گا، اور اپنی تقدیر پر بھی راضی رہے گا، کیونکہ اسے بھروسہ ہوگا اللہ پہ، پورا پورا وہ توکل کرتا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ مشکل آئی ہے تو اللہ ہی مجھے اس مشکل سے نکالے گا. اور اگر مشکل آئی بھی ہے تو ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی خیر بھی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ خیر ضرور ہوگی اس میں بھی میرے لیے. تو ایمان سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ اپنا ایمان مضبوط کریں. اگر ایمان مضبوط ہوگا تو صبر بھی کرنا آ جائے گا، اور جس کو صبر کرنا آ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، کیا ہے حدیث میں؟ انسان کو صبر سے بڑھ کر کوئی بھی عطیہ یا تحفہ زیادہ بہتر یا زیادہ وسیع نہیں ملا. کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی صبر جو ہے سب سے بہترین تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اگر کسی انسان کو مل جائے تو. صبر کرنا، کیسے صبر کرتے ہیں؟ اب صبر کرنا بہت ضروری ہے. کوئی بھی مشکل آنے پر انسان کے دو رویے ہوتے ہیں، یا تو صبر کر لے یا پھر آفت مچا لے. لیکن ہم یہ سوچیں کہ کیا صبر نہ کرنے سے اور ناراضگی کرنے سے اور ہائے گلہ کرنے سے کیا جو مشکل ہم پر آئی ہے ہم اس سے نجات پا لیں گے؟ حل نکل آئے گا اس مشکل کا؟ نہیں نکلے گا نا. تو جو بھی دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں اس کو ہم کیسے ڈیل کریں اس کا طریقہ یہاں بتا دیا کہ صبر کرنا ہے. ایک حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ کامیابی صبر کے ساتھ ہی ہے، اور وسعت سختی یا تنگی کے ساتھ ہے. یعنی کہ صبر کریں گے تو کامیابی ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی. صبر کرنے سے انسان کے کام جو ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے. مدد حاصل ہو جاتی ہے یعنی کہ اللہ کی تائید مراد ہے، یہاں پہ اللہ کی تائید آ جاتی ہے ہر کام میں پھر. اور دوسری امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب ان کو اجر دیتا ہے، مطلب ان کو انلمیٹڈ اجر ملے گا آخرت میں بھی. تو ہر مومن کی زندگی کا یہ اہم پہلو ہے، اہم حصہ ہے، اس کو جو ہے صبر برداشت کرنا آنا چاہیے ہر مومن کو. اور یہ جو بات ہو رہی ہے ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے کے والوں کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ ساتھ کیسے ہوتا ہے؟ معیت کہتے ہیں نا اس کو، ساتھ ہونا. تو اللہ تعالیٰ کی معیت جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عام معیت اور ایک ہوتی ہے خاص معیت. عام معیت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے، اپنے علم کے ساتھ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہ سب کی جو ہے پورے دنیا کے ہر بندے کی وہ بات سنتا ہے، جانتا ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، وہ اپنے علم کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ہے. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے نا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ ساتھ ہے تمہارے جہاں کہیں بھی ہو تم. ایک اور جگہ آتا ہے کہ جب 3 لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا وہ ہوتا ہے، وہ مطلب اللہ تعالیٰ. 5 ہو تو چھٹا وہ ہوتا ہے، اور اس سے کم ہو یا زیادہ ہو تو وہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں، تو اپنے علم کے ساتھ ہے نا. اور ایک ہوتی ہے میت خاص، یعنی کہ صرف علم کی حد تک نہیں اللہ ہمارے ساتھ، بلکہ تائید، اللہ کی مدد وہ بھی لوگوں کو مل جاتی ہے، پھر وہ خاص لوگوں کو ملتی ہے، صبر کرنے والے، ہے نا. ان اللہ مع الصابرین. اب اس کا اگزامپل ہم دے سکتے ہیں، جیسے جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں جانے کا حکم ہوا نبی، ان دونوں نبی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بھائی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اننی معاکما اسمع وارا، کہ میں دونوں کے ساتھ ہوں، تم دونوں کے ساتھ میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں. یعنی کہ تم لوگ جاؤ فرعون کے پاس، پیغام پہنچاؤ فرعون کو، ڈرو مت کسی بھی حال میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، مطلب میری مدد آئے گی تم لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اس کو بھروسہ پورا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بڑے بڑے کام کرنے کی، جو رسک والے کام ہوتے ہیں ان کو کرنے کی ہمت جٹا لیتا ہے، کیونکہ کوئی ہے نا ہمارے ساتھ اتنی بڑی ہستی جو ہماری مدد کرنے کو ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ غار ثور میں تھے، جب ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، تو کیا بولا تھا حضرت ابوبکر صدیق سے؟ آگے پڑھیں گے ہم، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. سمجھ آئی بات؟ یعنی کہ کوئی بھی دشمن ہمیں نقصان نہیں دے سکتا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. تو کیا پتہ چلا؟ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے پھر اللہ کی خاص مدد آ جاتی ہے، خاص رحمت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر. اور صبر کرنا اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور صلات جو ہے، نماز جو ہے،
اگر نماز کے ذریعے یہ اس کے ذریعے بھی صبر آتا ہے، یعنی کہ صبر کرنے میں مددگار ہوتی ہے صلاۃ. اب دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہوتا تھا جب کوئی بھی مشکل آتی تھی، فوراً وہ جو ہے نماز کی طرف دوڑتے تھے. بخاری کی حدیث ہے کہ آپ کو جب کوئی مشکل آتی تو آپ نماز کی طرف دوڑ پڑتے، یہ بات ہے، دوڑ پڑتے فوراً نماز کی طرف. تو ہم لوگ کو بھی جب کوئی خدا خواستہ مشکل آئے، کوئی پریشانی ہو، کوئی دل میں غم ہو، تو ہمیں بھی صبر اور نماز کے ساتھ مدد لینی چاہیے. 5 نمازیں جو پڑھتے ہیں ان کی تو پابندی ہونی ہی چاہیے. اس کے علاوہ بھی ہمیں نماز پڑھنا چاہیے الگ سے، نفل نماز، اس میں سجدے کرنے چاہیے، اور سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اس میں ہمیں دعائیں خوب مانگنی چاہیے، اور دعائیں جو ہے مسنون دعائیں جو ہیں وہ ہمیں اس طرح کی مسنون دعائیں ہیں جو ہماری مشکلات ساری دعائیں اس میں ہوتی ہیں. جب ہم دیکھیں گے نا کتاب کھول کے تو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں جو مشکلات ہیں اس میں ملتی ہیں وہ دعائیں، تو وہ دعائیں ہم پڑھیں. ٹھیک ہے، پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کوئی مشکل آتی ہے تو اپنا رویہ دیکھیں ہم ذرا کیا کرتے ہیں. پریشان ہو جاتے ہیں، یا پھر لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں، کونے میں بیٹھ جاتے ہیں. اور اگر لوگوں سے ملتے بھی ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ بس شکوہ گلائی کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، اللہ سے ناراضگی کی باتیں کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں کیا اللہ نے ایسا، میں ہی ملی تھی یا میں ہی ملا تھا. یا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وظیفوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ہاں یہ وظیفے کر کے میری مشکل آسان ہو جائے گی. یا کچھ لوگ اپنے بزرگ جو ہوتے ہیں نیک لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری مدد کر دیں گے، ہمیں مشکلات سے نکال دیں گے، پر جو اصل کرنے کے کام ہیں وہ نہیں کر پاتے ہیں نا. تو اب ہمیں اپنا رویہ چینج کرنا ہے. کرنا کیا ہے؟ صبر اینڈ صلاۃ، نماز اور صبر. صبر کرنا ہے مشکلات کے حالات میں، ٹھہر جانا. صبر کیا ہے؟ ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر انتظار کرو کہ مشکل کی گھڑی بس اب گزرنے والی ہے نا. اپنے نیگیٹو ریئیکشن کو روک کے رکھو، قابو کرو. اور دوسری چیز اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، خوب دعائیں کرو اس سے. ابھی جیسے میں نے بتایا خوب نفل نماز بھی پڑھو اور سجدوں میں خوب دعا کرو. انشاءاللہ جب ہم اس طرح کریں گے تو اللہ کی رحمت آئے گی اور انشاءاللہ سب مسئلے حل ہو جائیں گے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جب جنگ بدر تھے تو رات بھر کیا دعا کر رہے تھے سجدوں میں؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ہے نا، اللہ سے ہی مدد مانگ رہے تھے اور سجدے میں پڑھ کے. تو ہم بھی اپنی اسی طرح کی عادت بنا لیں اور اپنے رویوں کو چینج کریں. کوئی بھی مشکلات آئے تو اس آیت میں جو کرنے کو کہا گیا ہے وہ کریں. چلیں جی، الحمدللہ آج یہیں تک رکھتے ہیں، آیت 153 تک. کافی سیکھنے کی باتیں ہیں آج کے تفسیر میں. ان چیزوں کو ہم عمل میں لانے کی کوشش کریں اور اپنے رویوں کو چینج کرنے کی کوشش کریں. چلے ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ہم ملتے ہیں اللہ نے چاہا تو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.